إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، احترام کی، عظمت کی، بلندی کی، تعریف کی، ساری باتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. جس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، فرما برداری اور اطاعت کی، جنت کا مستحق ٹھہرا. سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم ایسے اعمال کے بارے میں سبق حاصل کر رہے ہیں جن سے کی ہوئی زندگی کی ساری نیکیاں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں. ایسے اعمال جن سے زندگی کی تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ایسے اعمال کے متعلق ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات حاصل کر رہے ہیں تاکہ ان اسباب کو، تعلیمات کو ہم سیکھ کر ان کاموں سے بچ جائیں، اور جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں ہمارے ہاتھ دائیں ہاتھ والے ہوں، ہمارے اعمال دائیں ہاتھ والے ہوں، خالی ہاتھ اور خسارہ پانے والوں میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے. تو اس میں سے ہم نے قریباً آٹھ بنیادی چیزیں اور معاملات جو ہیں ان کو سماعت فرمایا ہے. تو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں مزید ہم ان اعمال سے، ان کے متعلق تعلیمات حاصل کریں گے اور پھر انشاءاللہ ان سے بچیں گے. ناواں عمل وہ ہے جس سے انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. وہ ہے احسان، نیکی کرنے کے بعد کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے ساتھ، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس کو جتلانا،
اس کو باور کروانا اور اس کو نیچے دکھانا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کو کمی کمین جانتے ہوئے یہ کہہ کر اسے نظر انداز کر دینا، اور بھائی تمہیں تو ہم صدقے دیتے رہے ہیں، تمہیں خیراتیں دیتے رہے ہیں، فلاں موقع پہ میں تیرے کام آیا ہوں، فلاں موقع پر میں نے تجھے یہ چیز دی تھی، وہاں پھنسا ہوا تھا میں نے تمہیں نکالا ہے، یہ مسجد میں نے یہاں یہ دے دیا ہے، وہ دے دیا ہے، تمہاری شادی پہ میں نے یہ کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں احسان جتلانے میں آتی ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد جس سے نیکی کی جائے اس کو اپنا اس نیکی کو باور کروانا، اس کو شو کروانا، اس کو باروب کرنا اپنی نیکی کی وجہ سے، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کیے ہوئے تمام اچھے اعمال اس بنیاد پر تباہ و برباد فرما دے۔ بظاہر یہ معمولی سا عمل ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کسی سے ایک لمحے کی نیکی کریں تو فوراً اگلے وقت میں کہہ دیتے ہیں اور یاد کر بھائی تیرنا لسیا چنگا کم کیتا سی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 264 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ کافروں سے، منافقین سے، مشرکین سے اللہ نے خطاب نہیں کیا، ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرنے والے ہیں۔ ایسے ایمان والوں سے اللہ نے مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے، لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی صدقات کو، نیکیاں کو، اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بالمنی، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذا، اور جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہے اسے تکلیف پہنچا کر۔ بالکل صاف اور سیدھی سچی بات ہے، اللہ نے اپنے ماننے والوں کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ تم نیکی کرو دریا میں ڈالو، تم نیکی کرو اپنے رب سے اجر پاؤ، تم نیکی کرو صلہ رحمی کرو، تم نیکی کرو اور بھول جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم نیکی بھی کرو اور جس سے نیکی کی ہے اسے تکلیف بھی پہنچاؤ، اور اسی زوم میں رہو کہ میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا ہے، نیکی کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو تیرا معاملہ ہے، سن میرا فیصلہ یہ ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم احسان جتلانے کے ساتھ اور جس کے ساتھ نیکی کرتے ہو اس کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ تو کیا پتہ چلا؟ احسان جتلانا، نیکی کر کے اس کو دوسرے پر رعب اور دبدبے کا سبب بنانا، دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے انسان کے سارے اچھے اعمال اللہ ضائع کر دیتے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی بیماری سے بھی محفوظ فرما، کہیں ایسا نہ ہو ہم زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، دوست احباب سے، گلی محلے والوں سے، اپنے نمازیوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، شاگردوں سے، اساتذہ سے، محلے داروں سے، اور ان پر احسان بھی جتلاتے رہیں، رعب بھی ڈالتے رہیں، ان کو کمی کمین بھی سمجھتے رہیں، اور نتیجے میں اللہ ہمارے اعمال ضائع کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان اعمال میں سے جن سے زندگی بھر کی نیکیاں اللہ برباد فرما دیتے ہیں، آج اس مجلس کا پہلا وہ سبق ہے احسان جتلانا، یہ ہم نے کبھی نہیں انشاءاللہ کرنا۔ اور دوسرا، نماز عصر کو چھوڑ دینا، نماز عصر کو چھوڑ دینا، اس سے بھی زندگی بھر کی اللہ تعالیٰ نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ بالکل صاف سیدھی بات ہے، جو نماز عصر کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھ لے اس نے جیتے جاگتے اپنے سارے اعمال اپنے ہاتھوں سے برباد کر۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ آئیے صحیح بخاری کی
53 نمبر حدیث ہے، اور سیدنا حضرت ابو الملیح رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا، عصر کی نماز کو چھوڑ، نماز عصر یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد حبط عملہ، یہ بندہ ایسا ہے گویا اس نے سارے اعمال ضائع کر لیے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ معاملہ کیسے بنتا ہے؟ اگر کوئی مزدور ہے تو اس کی مزدوری لینے کا وقت عصر کے ٹائم تقریباً آ جاتا ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے، سارے دن کی محنت مشقت کے بعد عصر کے وقت اسے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اب کچھ نہ کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ کوئی کہیں سفر پر گیا ہوا ہے تو واپس لوٹنے کا ٹائم تقریباً عصر کا ہوتا ہے، اور اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بر وقت گھر پہنچ جاؤں۔ تو یہ ایسا افراتفری کا ٹائم ہوتا ہے، دکاندار گاہک کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ لوگ صبح کے آئے ہیں، واپس جا رہے ہیں، دن ختم ہو رہا ہے، ہمارے خزانے خالی ہیں، کچھ ہم نے بکری نہیں کی، ہم نے کوئی سیل نہیں کی، تو وہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں، اور ایسی لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نماز عصر ہی فوت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو نماز عصر چھوڑے گا اس کا تو سب کچھ ہی برباد ہو جائے گا۔ دنیا میں تو صرف اسے رزق نہیں ملنا تھا، کوئی کسٹمر اور گاہک اس کا واپس جانا تھا، اس کو بچت زیادہ نہیں تو کم آنی تھی، لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ تھا۔ لیکن اس نے اس دنیا پر آخرت کی زندگی جو تھی، آخرت کے جو اعمال تھے، ان پر اس دنیا کو ترجیح دی ہے، اور نماز عصر سے غافل ہوا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد حبط عملہ، گویا کہ یہ شخص ایسے ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے سارے اعمال اپنے اچھے ضائع کر دیے۔ نماز عصر کوئی عام نماز نہیں ہے، اس لیے ہمیں نماز عصر کی بہت زیادہ دوسری نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ جیسے شروع میں ہم نے پڑھا کہ نفاق کی نشانیاں ہیں، منافق کے بھی اللہ سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، اس پر فجر کی عشاء کی نماز مشکل ہوتی ہے، اور یہاں فرمایا جو عصر کی چھوڑے گا جان بوجھ کر اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن سے زندگی بھر کے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اس لیے ان کو سیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ سستیاں چھوڑ دیں، ہماری جیسی بھی عبادات ہیں، کمزوری والی ہیں، مضبوطی والی ہیں، جیسی بھی ہیں، اللہ رب العزت ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے اعمال جن سے زندگی بھر کے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان میں سے 11واں عمل یہ ہے کہ انسان صرف یہ سوچے کہ میں نے تو دنیا کے لیے زندہ رہ رہا، اس کا کوئی بھی کام ہے، اس کی سوچ یہی ہو کہ میں نے تو یہ دنیا میں رہنا، یہاں کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، نماز پڑھی نہ پڑھی اپنی مرضی کی، اللہ کی باتوں کو مانا نہ مانا اپنی مرضی کی، من مانیاں کر لی۔ جو شخص صرف دنیا کے لیے زندہ ہے، اس کے بھی سارے اعمال اللہ تعالیٰ، جو زندگی میں اس نے کوئی بھول کر اچھے کام کر بھی لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ضائع فرما دے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ آئیے اللہ کی کتاب قرآن کریم سے اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا
يبخسون، دو قسم کے لوگ ہیں. کہا ایک وہ ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں سب کچھ مل جائے. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیں گے، ہم ان کو نوفی الیہم اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ پورا کا پورا ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ایک رائی کے برابر بھی ہم ان کے دنیاوی اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے، سب کچھ ہی دنیا میں دیں گے. اچھے اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، لیکن خواہش کیا ہے؟ بس اس دنیا تے ہی رہنا ہے، ایتھے ہی مل جائے جو ملنا ہے، یہاں ہی سب کچھ مل جائے. اللہ کی ملاقات آخرت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا جام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت، صحابہ کا ساتھ، جنت کے نظارے، اس کے متعلق اس کی سوچ ہی نہیں ہے، مانتا بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو اس دنیا کی زندگی کو چاہے گا، اس کی زینت اور خوبصورت اس کی ترقیوں کا جس کا ارادہ ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں سے پورا پورا دے دیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگ ہیں جن کا پھر آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہوگا، صرف آخرت میں ان کے لیے جہنم. سب کچھ ہی ہم نے ان کو دنیا میں دے دیا. اور بسا اوقات یہ سوچ اور یہ باتیں ہمارے دماغوں میں آ جاتی ہیں کہ دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، صبح بھی اٹھتا ہوں، بچوں کو بھی اٹھاتا ہوں، خود بھی رزق حلال کماتا ہوں، بچوں کو بھی تلقین کرتا ہوں، گھر والوں کو، بیوی کو، بچیوں کو، سب کو تنبیہ کرتا ہوں، نماز کے لیے بھی اٹھاتا ہوں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات نہیں بدل رہے بھائی. وہ بندہ فلاں جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزانہ گاڑی بھی بدل لیتا ہے. وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، گھر بھی بنا رہا ہے. وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے. وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا، سب کچھ ہی ہم اس کا گن جاتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی کبھی یہ سوچ ہمارے دلوں میں بھی آ جاتی، ہم اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے بھی ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی میرے حالات نہیں بدل رہے، حالات نہیں بدل رہے، بہتر نہیں ہو رہے. وہ اس لیے بہتر نہیں ہو رہے کہ اللہ ہمارے لیے آخرت میں ہمارے اعمال کو جمع فرما رہا ہے. اور جس کو آخرت مل جائے گی، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، اس کی زندگی تو زیادہ سے زیادہ، اب اگر ہم جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی اگر گنتی کریں تو شاید ہی ہے جو اب جو جنریشن چل رہی ہے یہ کوئی 60 سے اوپر گزرے. ہم سے پہلے جو 30-40 سال پہلے کے لوگ تھے، اب وہ 60, 70, 80 تک جا رہے ہیں. تو یہ چند سال کی زندگی جو گنتی میں ہے، اس زندگی کو تو کوئی انسان بیوقوفی ہوگا جو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی پر قربان کر دے اور کہہ دے کہ مجھے آخرت نہیں چاہیے، بس دنیا ہی چاہیے. اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا. ہاں تمہیں دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے، تمہیں یہاں پروٹوکول چاہیے، تمہیں یہاں سٹیٹس چاہیے، عزت چاہیے، اور یہاں کی زینت اور خوبصورتیاں تمہیں پسند ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تم اچھے عمل بھی کرتے ہو، ہم تمہیں اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیں گے. اور کہتے کیا ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، آخرت میں تو اس دنیا میں جب دیں گے ایک رائی بھی تمہارے بدلے میں کمی نہیں کی جائے گی. لیکن یاد رکھنا، جو اس دنیا کے لیے زندہ رہے گا، جو اس دنیا کے لیے اچھے اعمال کرے گا کہ میں اللہ سے اس دنیا میں بدلہ لے لوں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں، 15 میں اس کا منظر بیان کیا اور 16 میں فیصلہ کیا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے،
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جو وہ دنیا میں کرتے رہے وہ سب کا سب ہم نے تباہ کر دیا، ضائع کر دیا. تو معلوم ہوا ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا میں زندگی گزارنا، زندہ رہنا، کمانا، کھانا، بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور کام کام کام، بس یہ کام نہیں ہے. زندگی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی ریاضت ہے، اللہ سے ملاقات کی بندے کی لالچ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کل قیامت کے دن ملاقات کا ارادہ ہے. پھر ان تمام اچھے اعمال کا ہمیں اجر بھی قیامت کے دن ملے گا. سامعین محترم، وہ اعمال جن سے انسان کے کیے ہوئے زندگی کے سارے اچھے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، ان میں 12واں عمل یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے سے کہہ دے کہ جا تینوں تے اللہ کدی معاف کرنا ہی نہیں. اور بھائی تم کون ہو تو یہ فیصلے کرنے والے؟ اور تمہیں اللہ نے اپنا بندہ پیدا کیا ہے کہ تم حاکم اور خالق ہو، اور تم لوگوں کو جنت اور جہنم بانٹنے کے لیے آئے ہو دنیا میں. جو تمہیں پسند ہوگا اسے جنت دو گے، جو تم سے ناراض ہوگا اسے جہنم دو گے. یہ فیصلے تمہاری وجہ سے نہیں ہوں گے. جو کسی انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرے گا، جو کسی انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرے گا کہ بھئی تیرے واسطے تو بخشش ہے ہی کوئی، ایسے بندے کے، ایسی بات کہنے والے بندے کے بھی اللہ زندگی بھر کے اچھے اعمال ضائع کر دے. اللہ کو یہ بات ہی پسند نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری عادتیں بھی ایسی ہیں، ناسمجھی میں ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اگر اس کی گہرائی کو اور اس کی کرواہٹ کو اگر جانچا جائے، ناپا جائے تو الیاذ باللہ زندگی بھر ہم کبھی دوبارہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالیں. آئیے اس کی دلیل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2621 نمبر حدیث ہے، 2621 نمبر صحیح مسلم کی. اور سیدنا حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا قال، بے شک ایک آدمی نے یہ بات کہی. کیا کہی؟ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ نے فلاں بندے کو کبھی نہیں معاف فرمانا. ایک بندے نے یہ بات کہی، فلاں بندے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. بسا اوقات ہوتا کیا ہے، ہمارے جذبات ہیں نا، ہم انسان ہیں، دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اور اپنے جذبات کو کنٹرول کیے بغیر ہم کسی کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، یا اس کی کوئی ایسی عادت دیکھ لیتے ہیں، یا اس کی زبان سے ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں تینوں تے اللہ نے کبھی معاف کرنا ہی نہیں. اور بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا؟ تمہارے پاس کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کیوں اس طرح اپنے اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ ایک بندے نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں بندے کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس بندے کا جواب اللہ نے دیا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اللہ تعالیٰ آگے سے اس بندے کو جواب دیتے ہیں، مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ. اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ کون ہے جو میری قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو کبھی نہیں معاف فرمائے گا؟ یہ کون بندہ ہے؟ کون ہے جو میری قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي قَدْ خَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلُكَ. اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے اس نے کہا تھا کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا،
اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے، اور جس نے دعویٰ کیا تھا اللہ نے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ بھائیو، خطبات کا مقصد نصیحت ہوتا ہے، دروس کا مطلب نصیحت ہوتا ہے۔ اس میں پسند ناپسند کی، چھوٹے بڑے کی مرضی اور موافقت کی اور مخالفت کی بات نہیں ہوتی، یہ ایک پیغام ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو ان پیغامات میں سے آج کی اس مجلس میں ہم نے 4 پیغام سنے ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے اچھے اعمال زندگی بھر کے برباد ہو جاتے ہیں۔ پہلا عمل نیکی کر کے اس کو جتلانا، دوسرا عمل آج کی اس مجلس میں وہ نماز عصر کو چھوڑ دینا، تیسرا عمل بندہ صرف دنیاوی زندگی کا مقصد رکھے کہ میں بس دنیا میں آیا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں تو میں نے اللہ سے دنیا میں اس کا بدلہ لینا ہے، اور